بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا دورہ صرف کا سبق نمبر 11 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ، صفت مشبہ اور اسم فاعل کے درمیان فرق، اور اسم اعلیٰ کے کتنی اور کون کون سے اوزان آتے ہیں، اسم ظرف بنانے کا طریقہ اور اس کا قاعدہ کلیہ کہ کس باب سے اسم ظرف کس وزن پر آتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ صرف کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہفت اقسام اور گردانے بنانے کا طریقہ، صیغوں کی پہچان اور علامات۔ تو ایک آپ حصہ یہ کر لیں کہ ابواب کی علامات اور پہچان کا طریقہ، اور تیسرا حصہ قواعد اور ان کا اجرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، یعنی ہفت اقسام، 6 اقسام، 6 اقسام اور گردانوں کی علامات، صیغوں کی علامات اور بنانے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے ابواب کی بحث، یعنی ابواب کی علامات اور پہچان کا طریقہ، وہ بھی ہمارے 2-3 سبق ہوں گے۔ اس کے بعد ہم شروع کریں گے علم صرف کے قواعد اور ان کا اجرا۔ انشاءاللہ ہم مکمل قواعد جتنے بھی ہیں اور ان پڑھیں گے بھی اور ان کا اجرا بھی کریں گے۔ اس کا طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ پہلے ایک چیز کے قواعد مکمل پڑھنے کے بعد جس چیز کے متعلق تھے، مثال کے طور پر محموز کے قواعد پڑھے ہیں تو ہم محموز کی گردانوں کے اوپر ان کو جاری کریں گے، اس کے بعد پھر آگے والے قواعد پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں علم دین جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے سیکھنے اور سکھانے کا، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ پڑھتے ہیں صفت مشبہ بنانے کا طریقہ۔ تو کل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ 6 ہیں اسماء مشتقات، تمام کے تمام یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب کے صیغے سے بنتے ہیں، سوائے اسم مفعول کے۔ اس میں صفت مشبہ بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کو بناتے ہیں فعل مضارع معروف سے۔ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں، فا کلمہ کو فتح کی حرکت دے دیں، فا اور عین کلمہ کے درمیان یا علامت صفت مشبہ لگا دیں، اور یا چاہتی ہے کہ میرا ماں قبل کسرہ ہو تو ماں قبل کو کسرہ دے دیں، یہ چاہتی ہے کہ میرا ماں قبل جو حرف ہے وہ مکسور ہو تو ماں قبل کو کسرہ دے دیں گے۔ آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ صفت مشبہ کی گردان، یعنی صفت مشبہ کا صیغہ، جیسے ہے یفعلو۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ علامت مضارع کو گرا دیں، فا کلمہ کو فتح دے دیں، فا اور عین کلمہ کے درمیان یا ساکن علامت صفت مشبہ لگا دیں۔ یا چاہتی ہے کہ میرا ماں قبل فتح مکسور ہو، جس طرح واو کا تقاضا یہ ہے کہ میرا ماں قبل مضموم ہو، الف تقاضا یہ کرتا ہے کہ میرا ماں قبل مفتوح ہو۔ تو یہ یا ہے کہ یہ تقاضا کرتی ہے میرا ماں قبل مکسور ہو تو ماں قبل کو کسرہ دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا فعیل۔ آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں تو یہ بن جائے گا فعیلن۔ اس سے پھر آگے والے تمام صیغے فعیل، فعیلان، وہ آسان طریقہ ہے۔ تو اس تثنیہ مذکر اسم فاعل کو بنانے کا صفت مشبہ کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آخر میں الف علامت تثنیہ کی لگا دیں۔ الف چاہتا ہے کہ میرا ماں قبل فتح ہو تو ماں قبل کو فتح دے دیں، آخر میں تنوین کے بدلے نون اعرابی مکسور لگا دیں تو یہ بن جائے گا فعیل سے فعیلان۔ صفت مشبہ میں بھی 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں، 3 مذکر، 3 مؤنث، اور صفت مشبہ میں غائب، حاضر اور متکلم نہیں آتا۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل کے درمیان کیا فرق ہے؟ کئی طرح سے فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسم فاعل کے جو صیغے ہیں وہ قیاسی ہیں، یعنی وہ قیاس کے مطابق ہیں کہ کتنے صیغے معین ہیں، اور صفت مشبہ کے جو صیغے ہیں یہ قیاسی نہیں ہیں بلکہ سمائی ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ میں
صفت والا معنی ہمیشہ پایا جاتا ہے، یعنی دائمی صفت ہوتی ہے، کسی ذات کے ساتھ اگر وہ متصف ہے تو وہ ہمیشہ والا معنی ہے، اور صفت اسم فاعل کے اندر یہ صورتحال نہیں تو وہ ہمیشہ اس کے اندر معنی نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھے، دو مثالیں میں لکھتا ہوں، ایک ہے سامعن، ایک ہے سمیعن۔ مادہ ایک ہی ہے، سین میم عین، یہ بھی نیچے، لیکن ایک اسم فاعل کا صیغہ ہے اور ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اب سامع اس کو کہیں گے کہ ایک بندہ، مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو آپ سامع ہیں۔ جب تک جتنی دیر میں بولتا رہوں گا اتنی دیر آپ سامع رہیں گے، جب میں بولنا بند ہو جاؤں گا تو آپ سامع نہیں ہیں۔ یعنی یہ بندہ ہے، یہ سامع اس وقت ہوگا کہ جب دوسرے بندے کی آواز سنے گا تو یہ سامع ہے، اگر دوسرے بندے کی آواز نہیں سنتا تو اس کو ہم سامع نہیں کہہ سکتے، بس سننے کی حالت میں سامع ہے، غیر سننے کی حالت میں ہم اس کو سامع نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سمیع وہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کی آواز سنے یا نہ سنے اس کو ہم سمیع کہیں گے۔ یہ تھا ان کے درمیان فرق۔ اور تیسرا یہ ہے استعمال کے اعتبار سے سامع کس لیے ہوگا، یعنی اسم فاعل کا صیغہ جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، کن کے لیے، اور صفت مشبہ کا صیغہ کن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سامع یہ مخلوق کے لیے ہے، سمیع یہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، خالق کے لیے، اس لیے کہ خالق کائنات رب ذوالجلال اس وقت بھی سمیع تھا جب کوئی چیز نہیں تھی، وہ اب بھی سمیع ہے، اس کے بعد بھی وہ سمیع ہے ہمیشہ کہ جب مخلوق نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سمیع ہے۔ تو سمیع کہتے ہی اسے کہ جس کے اندر سننے کی قوت ہو، وہ کسی کی آواز سنے یا نہ سنے ہم اس کو کہیں گے ہمیشہ سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی بھی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہے گی۔ لیکن سامع ایک عارضی صفت ہے، اور سامع یہ مخلوق کے لیے، کیونکہ سمیع ہم بندے کو تو نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر میں جب نہیں سن رہا ہوں گا تو اس وقت میں سمیع تو نہیں ہوں، حالانکہ سمیع تو کہتے ہیں جو ہمیشہ جس کے اندر سننے والا پایا جائے، اس لیے یہ سمیع رب ذوالجلال کے لیے استعمال ہوگا اور سامع یہ مخلوق کے لیے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کسی جگہ اسم فاعل کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو، یعنی اس کی نسبت صیغہ اسم فاعل کا ہو اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف ہو، تو وہ اسم فاعل جو ہے وہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ صفت مشبہ کے معنی میں ہوگا۔ اگر کسی جگہ صفت مشبہ کا صیغہ مخلوق کے لیے استعمال ہو، ورنہ مخلوق کے لیے استعمال تو نہیں ہوتا، جہاں بھی آتا ہے ان اللہ سمیع بصیر ہے تو کیا ہے؟ سمیع آیا ہے، کیا ہے؟ سمیع، یعنی صفت مشبہ کا صیغہ آیا ہے۔ بصیر یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو یہ رب ذوالجلال کے لیے اگر کسی جگہ آ جائے اسم فاعل کا صیغہ، اس کی نسبت خالق کائنات کی طرف ہو تو وہ اسم فاعل جو ہے وہ صفت مشبہ کے معنی میں ہوگا۔ اگر کسی جگہ صفت مشبہ کا صیغہ آ جائے اس کی نسبت یعنی مخلوق کی طرف ہو تو وہ صفت مشبہ اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، کیونکہ صفت ہمیشہ، صفت مشبہ جو ہے یہ ہمیشگی والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے تو اگر آ بھی جائے تو ہم اس صفت مشبہ کو اسم فاعل کے معنی میں کریں گے۔ یہ تھا کچھ طریقوں سے ان کے درمیان فرق۔ آگے ہے صفت اسم ظرف بنانے کا طریقہ، مٹا دیں۔ اسم ظرف بنانے کا طریقہ، سب سے پہلے تو آپ اسم ظرف کی تعریف سنیں۔ اسم ظرف وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پر جس جگہ میں پڑھا رہا ہوں اس جگہ کو کہیں گے اسم ظرف مقام، اور جس وقت میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہیں گے ظرف زمان، یعنی جو وقت، یعنی جو کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے۔ جو بھی فعل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا اور کسی وقت میں ہوگا۔ وقت میں ہو تو ظرف زمان، اگر جگہ میں ہو جہاں فعل ہو رہا ہے، جس جگہ میں ہو رہا ہے اس کو ہم کہیں گے ظرف مکان۔
اس میں ظرف کا ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے، یہ ثلاثی مجرد کا ہے، اس کا تعلق قید کلیہ کا غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے نہیں ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ صحیح محموز اجوف سے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اگر مضارع کا جس سے ہم نے بنانا ہے صحیح محموز اجوف، یہ تین دیکھیں گے کہ اس میں ظرف کا اس مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے، مفتوح ہے یا مکسور ہے۔ اگر مضموم یا مفتوح ہے تو اس میں ظرف بناتے وقت عین کلمہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا، جیسے یفعلو سے مفعلن، ینصرو سے منصرن۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو تو اس میں ظرف میں بھی عین کلمہ مکسور ہوگا، جیسے یضرب سے مضربن۔ اسی پر بقیہ قیاس کر لیں۔ دوسرا یہ ہے مثال سے اسم ظرف جو ہے یہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، مضارع کی عین کلمہ کی حرکت جو بھی ہو، مضموم ہو، مکسور ہو، مفتوح ہو۔ آگے تین رہ گئے، لفیف، ناقص، مضاعف سے اسم ظرف جو ہے یہ ہمیشہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، عین کلمہ مضارع کی جو بھی حرکت ہو، لیکن جو مضاعف ہے اس کے بارے میں یہ مطلب ہے جو ہے علماء یہ صرفی حضرات وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ جو مضاعف ہے اس کا تعلق جس طرح وہ عین کلمہ کے مطابق حرکت آتی ہے صحیح محموز اجوف کے ساتھ ملاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ناقص کے ساتھ ہے کہ اس مضاعف جو ہے یہ ہمیشہ اس میں ظرف جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ اجوف کی طرح وہ کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہے حتی یبلغ الہدی محلہ، وہاں حلہ یحلو ہے، تو وہ کہتے ہیں حلہ یحلو یہاں مضارع مکسور العین ہے اور مضاعف ہے تو اس سے اس میں ظرف محلہ، اس میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہے۔ اگر کہتے ہیں یہ ناقص کے مشابہ ہوتا تو یہ محلہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ محلہ ہونا محلہ، او کہتے ہیں جہاں آیا ہے تو یہ محلہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے یہ اجوف کی طرح ہے کہ عین کلمہ اگر مکسور ہو تو اس میں ظرف میں بھی عین کلمہ مکسور ہوگا مضاعف میں۔ لیکن بعض کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں عین المفر قرآن پاک کے اندر ہے، قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں مفر، اصل میں ہے مفرارو۔ وہ کہتے ہیں اگر یہاں یفرو سے ہے اور یفرو میں عین کلمہ مکسور ہے، اگر یہ اجوف کی طرح ہوتا تو یہاں مفرارو اس کی اصل نہیں ہونی تھی بلکہ مفررن، تو اس سے آنا تھا، تو یہ وہ کہتے ہیں مفرن آیا تو معلوم ہوا کہ عین کلمہ یہاں مفتوح ہے، جس سے بنا ہے یا فریرو سے وہاں عین کلمہ مکسور ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ناقص کی طرح ہے۔ لیکن جنہوں نے کہا ہے یہ مطلب ناقص کی طرح نہیں، وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ مفرن جو ہے یہ مصدر میمی ہے۔ یہ تھا اس میں ظرف کا قاعدہ کلیہ۔ اب بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کو بناتے ہیں مضارع معروف سے۔ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں، جیسے یا کو یہاں میم مفتوح لگا دیں پھر عین کلمہ کی حرکت دیکھیں، وہ صحیح محموز اجوف سے ہے تو اگر وہ وہاں مضارع میں عین کلمہ مضموم یا مفتوح ہے تو عین کلمہ کو فتح دے دیں، اگر مکسور ہے تو اس میں ظرف بناتے وقت اس میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ لگا دیں، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں تو یہ بن جائے گا یفعلو سے مفعلن۔ پھر اس کے اندر ایک اور بھی ہے بات ذہن نشین رکھنا کہ اسم اعلیٰ اور اسم ظرف میں تذکیر و تانیث کا بھی کوئی لحاظ نہیں، اس کے اندر مذکر و مؤنث نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم ظرف اور اسم اعلیٰ میں تذکیر و تانیث کا کیوں نہیں اعتبار کیا جاتا ہے؟ یعنی جب اسم اعلیٰ آئے گا اسم ظرف نہ تو اس کے اندر مذکر و مؤنث ہے، نہ غیب، نہ حاضر، نہ متکلم، کسی کا بھی لحاظ نہیں۔ اب تذکیر و تانیث اس لحاظ سے نہیں اس کا اعتبار ہوتا کیونکہ اس کا فاعل نہیں آتا، اور وہ جہاں اسم کی گردانوں کے اندر تذکیر و تانیث تھا وہ فاعل کے اعتبار تھا کیونکہ ان کا فاعل بھی آتا ہے، اس لیے پھر اس کے مطابق جس کا وہ فاعل تھے وہ اسی کے مطابق پھر ہم اس کو لانا تھا، اگر مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔
لیکن اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کا فاعل نہیں ہوتا، اس لیے ان کے اندر تذکیر و تانیث کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ آگے ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ وہ ہے کہ جس کے ذریعے یا واسطے کوئی کام کیا جائے، تو اگر ایک چیز ہے، اگر میں اس کو مار رہا ہوں تو یہ جس کے ذریعے میں مار رہا ہوں تو یہ مارنے کا آلہ۔ اسی طرح کوئی بھی کام اس کے ذریعے جس کے واسطے کوئی کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ کی تین قسمیں ہیں، اسم اعلیٰ صغریٰ، کبریٰ، وسطیٰ۔ اسم اعلیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی بناتے ہیں مضارع معروف سے۔ مضارع سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں، اس کی جگہ میم مکسور لگا دیں، اور عین کلمہ کو ہم ہر حال میں فتح دے گے، اگرچہ مضارع کے اندر جو بھی مضموم ہے، مفتوح ہے، مکسور ہے، ہم اسم اعلیٰ کے اندر کیا کریں گے؟ عین کلمہ کو فتح دیں گے، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں۔ یہ ہے اسم اعلیٰ صغریٰ بنانے کا طریقہ۔ جیسے یاد ریبو ہے، ہم نے بنانا ہے اسم اعلیٰ صغریٰ، تو آپ کیا کریں؟ اس کو گرا دیں اس کی جگہ میم مکسور لگا دیں اور عین کلمہ کو فتح دینا ہے، اگرچہ مضارع میں جو بھی حرکت ہو، آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں، تو یہ بن جائے گا یضرب سے مضربن۔ اسم اعلیٰ وسطیٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے، اس کو بناتے ہیں اسم اعلیٰ صغریٰ سے، وہ آسان ہے، تو کیا ہے؟ آخر میں گول تا علامت اسم اعلیٰ وسطیٰ کی لگا دیں، جو ماں قبل حرکت ہے اس کو تا پر جاری کر دیں، آخر کے ماں قبل کو فتح دے دیں، تو یہ بن جائے گا مضربن سے مضرباتن۔ اس کے بعد ہے اسم اعلیٰ کبریٰ بنانے کا طریقہ یہ ہے اس کو بناتے ہیں اسم اعلیٰ صغریٰ سے، یعنی مضربن سے، تو وہاں کیا ہے؟ عین اور بالام کلمہ کے درمیان الف علامت اسم اعلیٰ کبریٰ کی لگا دیں، جیسے مضربن، یہ اسم اعلیٰ صغریٰ ہے، تو اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ یہاں جو عین اور لام کلمہ کے درمیان الف علامت اسم اعلیٰ کبریٰ کی لگا دیں، تو یہ اسم اعلیٰ کبریٰ بن جائے گا مضرابن، مضرابن۔ اس کے علاوہ بھی یہ تھے مشہور اوزان، ان کے علاوہ بھی اسم اعلیٰ کے کچھ اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ اسم اعلیٰ یہ مفعلۃ کے وزن پر بھی آتا ہے، اور اسم اعلیٰ یہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، یہ قلیل الاستعمال ہے، جیسے خیات سینے کا آلہ، اسی طرح مفعلۃ کے وزن پر بھی اس کی اوزان ہے، اور جس طرح عالم خاتم فاعل کے وزن پر بھی اسم اعلیٰ آتا ہے، لیکن اس کی پھر آگے علیحدہ بحث ہوتی ہے کہاں آئے گا اور کیا طریقہ کار ہے۔ وہ قلیل الاستعمال ہے لیکن کثیر الاستعمال یہی ہے۔ یہ تھا، اور ایک فرق باقی رہ گیا، اسم تفضیل اور اسم مبالغہ آگے ہے، کہ اسم مبالغہ یہ 12 قسمیں وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مکمل ہو چکی، کہ جو مصدر سے 12 چیزیں بنتی ہیں، آخر میں ہے اسم مبالغہ۔ اسم مبالغہ وہ ہے جو فی نفس ہی زیادتی والے معنی پر دلالت کرے، جس میں فی نفس ہی زیادتی والا معنی پایا جائے، اس کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہ ہو۔ اب اسم اعلیٰ میں بھی زیادتی والا معنی ہے، اسم تبدیل میں بھی زیادتی والا معنی ہے۔ فرق کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ فرق یہ ہے کہ اس میں تبدیل میں مقابلہ ہوتا ہے، کسی کے مقابلے میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، اس میں اعلیٰ میں کسی کے مقابلے میں زیادتی والی نہیں ہوتی، بلکہ خود فی نفسی زیادتی والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ کو اس مصدر کی 12 قسموں میں شامل کیوں نہیں کیا یعنی 6 فعل 6 اسم، اس کے اندر ایک ہے ہم نے اس میں مبالغہ پڑھا ہے، لیکن یہ 6 اسموں کے اندر شامل نہیں کیا، نہ ہی 6 فعلوں کے درمیان، کیوں بھئی؟ وہ اس لیے کہتے ہیں، اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مصدر سے جو 12 چیزیں نکلتی ہیں ان کی گردانیں آتی ہیں، اس میں مبالغہ کی گردانیں نہیں بلکہ کچھ اوزان ہیں، اس لیے ہم نے اس میں مبالغہ کو مصدر کی 12 قسموں میں شامل نہیں کیا۔ یہ تھا آج ہمارا دورہ صرف کا سبق نمبر 11، جس میں ہمارا جو ایک پہلا حصہ تھا سی اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام اور گردانوں صیغوں کی علامات، پہچان کا طریقہ، اس کے متعلق کچھ باتیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ایک نیا سلسلہ جاری ہوگا، وہ ہے صرف کا کہ ابواب کی پہچان، علامات، مطلب دوسرا حصہ وہ جلدی ختم ہو جائے گا، اور مزید
ہماری کوشش جو ہوگی زیادہ سے زیادہ وہ قواعد اور ان کے اجرا پر ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر پہلے والے اسباق آپ سننا چاہیں تو وہ آپ کو تمام کے تمام اسباق مل جائیں گے.